ان کے نام بھی نقل کیے ہیں، ان کے والدوں کے نام بھی نقل کیے ہیں، اور ان کی ماؤں کے نام بھی لکھے ہیں کہ جن ماؤں کے ساتھ ان بیٹوں نے اپنی سگی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر اس کا پورا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یعنی عورت کا احترام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور آج بھی اسلام سے ہٹ کے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، اگر آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عورت کی حیثیت ایک جانور سے زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے اس کو کتنا مقام دیا۔ دوسرا احسان اسلام نے اس پر یہ کیا کہ اس کو انتہائی باعزت، باوقار اور انتہائی بہترین احترام والا مقام عطا فرمایا۔ جس عورت کے ساتھ یا جس ماں کے ساتھ سگا بیٹا نکاح کر رہا تھا، اسے روک کے خبردار کیا، کس ہستی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، کس ماں کی توہین کر رہے ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ تعارف کروایا، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمائے لوگوں یہ تو وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ نے اپنی جنتوں کو رکھ چھوڑا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، علامہ حسمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا بیوی کے حوالے سے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں بہترین بندہ وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، قابل قدر بندہ وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسلام سے پہلے اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عورت کو کوئی مقام، کوئی احترام، کوئی شان نہیں دی جاتی، لیکن اسلام نے عورت پہ دوسرا احسان یہ کیا کہ اس کو انتہائی باوقار اور باعزت مقام عطا فرمایا۔ اسلام کا عورت پہ تیسرا احسان، ہر اعتبار سے چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر اسلام نے مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ یہ خواہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، آج ہمارے زمانے میں بھی، آج ہمارے حالات میں بھی خواہ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ عورت اور مرد کو برابر نہیں کیا گیا۔ ہاں، زندگی کے چند معاملات ہیں جہاں پہ عورت کو واقع ہی مرد کے برابر نہیں کیا جا سکتا تھا، وہاں پہ اسلام نے عورت کی کچھ اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں تو اسلام نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے۔ سورۃ النساء، اللہ نے عورتوں کے نام پہ ایک قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی، اور اس کی پہلی آیت کریمہ جو اللہ کے پیغمبر ہر خطبے کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ابھی ہم نے بھی اپنے خطبے کے اندر اس کو تلاوت کیا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم انا خلقناکم من نفس واحدہ۔ اسلام نے، قرآن نے یہ بات فرمائی، لوگوں ہم نے تمام کے تمام مرد اور عورت، تمام کے تمام انسانوں کو انا خلقناکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک آدم کی سارے اولاد ہو، جس سے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کوئی مرد اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں مرد ہوں، بلکہ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس آدم کا میں بیٹا ہوں اسی آدم کی وہ عورت بھی اولاد ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے انسانوں کو اپنی تخلیق کے اعتبار سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے
اللہ کے پیغمبر بھی فرمایا کرتے تھے کلکم بنی آدم و آدم من تراب، لوگوں تم سارے ہی آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تم جس میٹیریل سے، جس مادے سے تم کو تیار کیا گیا ہے، جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی تمہاری مٹی اور بنیاد اور بنیادی میٹیریل ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو بحیثیت انسان اسلام نے برابری کا تصور دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اسلام کی عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب مرد اور عورت کے لیے برابر ہے۔ اسلام میں اس نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ عورت کو کسی کام کا ثواب تھوڑا ملے یا مرد کو صرف اس وجہ سے ثواب زیادہ دیا جائے کہ وہ مرد ہے۔ نہیں، نیکی بدی کے معاملے میں، اچھائی برائی کے معاملے میں، جزا سزا کے معاملے میں اسلام نے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، قرآن مجید میں فرمایا گیا، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے مرد اور عورت وہ جب نیک اعمال کریں گے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کو اللہ کی جنتوں کا مالک و وارث بنایا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عورت کو اسلام نے بحیثیت انسان بھی برابری کا درجہ دیا، بحیثیت مسلمان بھی برابری کا درجہ دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ بنیاد نہیں بنائی جائے گی کہ یہ مرد ہے لہذا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور یہ عورت ہے اور خدا نہ خواستہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، بلکہ سب کے سب اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اس جگہ پر بھی حساب کتاب کے معاملے میں بھی اللہ نے مرد اور عورت کے معاملے کو برابر رکھا ہے، اس میں کسی قسم کا فرق پیدا نہیں کیا۔ تو اسلام کا عورت پہ تیسرا احسان یہ ہے کہ اس نے عورت کو مرد کے برابر درجات دیے ہیں، اور اسلام کا عورت پہ چوتھا احسان، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے ان تمام کی تمام عبادات میں عورت کے لیے خصوصی رعایت رکھی ہے۔ آپ نماز کو دیکھیے، نماز عورت کے لیے مسجد میں جانا یا باجماعت نماز ادا کرنا عورت پہ فرض نہیں ہے، مرد پہ فرض ہے۔ نماز جمعہ مرد کے لیے فرض ہے، عورت کے لیے فرض نہیں ہے۔ روزے کی بات کر لیجئے، عورت کی کسی بھی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اگر ماں دودھ پلاتی ہے یا عورت حمل کی حالت میں ہے، اسلام اس کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے بے شک رمضان کے روزے چھوڑ دے اور سال کے باقی 11 مہینوں میں کسی دوسرے موقع پر ان کی گنتی کو پورا کر لے۔ زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ بھی عمومی طور پر مرد کے ذمے ہے، کیونکہ کاروباری معاملات اور مالی معاملات کا تعلق زیادہ مرد کے ساتھ ہے، اس لیے زکوٰۃ کا تعلق بھی عورت کی نسبت کہیں زیادہ مرد کے ساتھ ہے۔ اگر آپ حج کی بات کریں، ایک عورت جس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، اس کی صحت طبیعت بھی ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اس کو کوئی دوسری رکاوٹ نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ حج کے سفر میں جانے کے لیے کوئی محرم مرد موجود نہیں تو اسلام عورت پہ حج فرض نہیں سمجھتا اور عورت کے اس فریضے کو ساقط اور ختم کر دیتا ہے۔ آپ جہاد کی بات کر لیں، جہاد میں بھی عورت کی جسمانی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی حالات میں اسلام نے جہاد بھی عورت پہ فرض نہیں کیا۔ ہاں،
اگر کبھی بہت ایمرجنٹک حالات پیدا ہو جائیں گے، جب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہے گا، پھر خواتین میدان جہاد میں جا سکتی ہیں، لیکن عمومی حالات میں یہ جہاد کا فریضہ بھی اسلام نے عورت سے ساقط کر دیا ہے۔ اسلام کا عورت پہ چوتھا احسان نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج اور جہاد میں، ان تمام کی تمام عبادات کے اندر اسلام نے عورت کو خصوصی رعایت دی ہے اور عورت کے لیے خصوصی سہولتیں اسلام نے پیدا کی۔ اسلام کا عورت پہ پانچواں احسان للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔